دوستو، ہم اس وقت آپ کو روبرو کرا رہے ہیں کولکتہ کی مشہور مسجد ناخدا مسجد کے پیش امام صاحب ہیں حضرت مولانا شفیق آسمی صاحب. ان سے میں نے ناخدا مسجد کی جانکاریاں حاصل کی تھی اور ناخدا مسجد کے اندرونی حصے اور باہری حصے تو میں نے دکھایا آپ تمام حضرات کو، جسے بہت پسند کیا گیا. یہ مہینہ عید الاضحیٰ کا ہے، جسے عام طور پر بقرعید کہا جاتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہیں حضرت سے میں عام عوام کی جانکاری کے لیے ایک گفتگو کروں، جس میں حضرت سے یہ دریافت کروں کہ آپ بتائیں ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور ویسے لوگوں کے لیے بھی جو بقرعید کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بکرے اور جانوروں کی قربانی کی جانی ہے اور اس کا گوشت کھانا اور بانٹنا اور کھلانا ہے. تو اس کا شرعی اعتبار سے کیا اہمیت ہے، اس کی روایت کیا رہی ہے، اسے کس طرح سے منایا جانا چاہیے، اس میں اشار وفا کی جو قربانی ہے وہ کس کی یادگار ہے. تو حضرت میں یہی چاہوں گا کہ آپ مختصر طور پر جامع انداز میں ساری باتیں آپ کریں، جس سے عام لوگوں کو یہ جانکاری ہو جائے یہ تہوار ہم لوگ کیوں مناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. دیکھیے، قربانی جو ہے جی، یہ وہ صاحب نصاب جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مسلمان پر قربانی واجب ہے. اور یہ قربانی، اچھا صاحب نصاب کے بارے میں بتا دیجیے، کون سے دائرے میں آتا ہے؟ صاحب نصاب جو اسلامک شرعی کرائٹیریا ہے، جی، وہ ان کو کہتے ہیں جو سال میں کھا پی کر کے ان کے اوپر کم سے کم اتنا ان کو بچ جاتا ہو، جی، جس کو شرعی طور پر کہا گیا یا تو 7.5 تولہ سونا جی، یا 52.5 تولہ چاندی، جی، یا اس کی قیمت جی، کیش میں ہو یا یہ ہو یا دونوں کو ملا کر کے جی، جو کم سے کم کرائٹیریا میں پورا ہوتا ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. میں ان پر فرض ہو گیا. ہاں، ان پر قربانی ضروری ہے کہ وہ جب عید الاضحیٰ کا دن آئے تو قربانی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ قربانی کر سکتا ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اور قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، یہ 3 آدمی کے کارناموں کا نام حج اور قربانی ہے. انہی پورے یہ تینوں انسان کے تاریخی کارنامے کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے جو کارنامے تھے ان کو ہی اللہ نے قربانی اور حج میں ضروری قرار دیا ہے. تو یہ جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اس موقع پر اللہ نے صاحب نصاب اور جس کو استطاعت اللہ نے دیا ان پر قربانی واجب کیا ہے. لیکن آپ نے جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کے دور میں جی، ہماری جو قربانی ہے وہ کس حد تک کیسی قربانی ہے، جی، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. بالکل. اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا تھا تو اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے سے خواب کا تذکرہ کیا. قرآن میں اس کی پوری تفصیل ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تو بیٹے نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے باپ، جو آپ کو اللہ نے حکم کیا اس کو کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو قربانی جو ہے یہ دراصل حقیقت جو چیز ہے وہ اللہ نے انسان کی قربانی اپنے بیٹے سے مانگی تھی، ابراہیم علیہ السلام. جی،
لیکن جب اس قربانی کو ابراہیم علیہ السلام نے سچ کر کے دکھایا جی تو اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے تو اصل تو قربانی تو تمہارے دل کا جائزہ ہے، تمہارا امتحان ہے کہ تم اس حد تک قربانی ہم نے جو تم کو حکم دیا اس کا تم کیسا پالن کر سکتے ہو، کس حد تک پالن کر سکتے ہو۔ تو جب تم نے خواب کو سچ کر دکھایا پھر اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے بدلہ دیا بڑے ذبیح مینڈے کے ساتھ۔ پھر اللہ نے ان کی جگہ پہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اللہ نے مینڈا بھیجا اور کہا کہ آپ دمبا کہا، اور اس کو اللہ نے کہا کہ آپ ان کی جگہ آپ ان کی قربان کریں۔ اللہ کو آپ کا جو امتحان لینا تھا اس امتحان میں آپ 100/100 نمبر حاصل کر چکے ہیں، اب آپ کو ان کی جگہ پہ یہ دمبے کی قربانی کرنی ہے۔ جی تو یہ قربانی جو ہے اصل میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی جو روحانیت ہے یہ صرف بظاہر جانور کی قربانی نہیں ہے، جی یہ دراصل اپنے انا پر لوہے کی چھری چلانا ہے۔ بہت صحیح کہا آپ نے، اپنے ایگو کو قربان کر دینا ہے، جی اللہ کے لیے یہاں تک کہ اپنی قربانی پیش کرنی ہے جس کو اللہ کے لیے مطلب اپنی جان مال تمام چیزیں اللہ کے لیے عبادت کچھ جس کو اللہ نے قرآن میں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میرے نماز، میرے روزے، میری عبادت، میری تمام جان مال سب اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی اصل ان چیزوں کی ہے۔ جی یہ جو ہم لوگ جانور کی قربانی کرتے ہیں یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی جو مطلوب چیز ہے اللہ کو وہ جانور تو ہے ہی ہے بظاہر، لیکن مطلوب چیز انسان کی انا ہے۔ جی انسان قربانی چھوٹے سے چھوٹا سے لے کر کے بڑے سے بڑے چیز تک کی قربانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہم اس سماج کے بارے میں یہ سوچے کہ اگر ہم اپنی انا کو کہیں قربان کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور سماج کی بھلائی کو آگے رکھتے ہیں یہ بھی قربانی ہے۔ ہم ایک بس میں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہم سیٹ پر بیٹھے ہوئے اور ہمارے سامنے کوئی خاتون آ گئے، کوئی بزرگ آ گئے، ہم ان کے لیے اپنا سیٹ چھوڑ دیں یہ بھی قربانی ہے۔ جی ہم راستہ چلتے ہوئے راستے میں پتھر ہے، تکلیف دہ چیز ہے، اس کو ہٹا دیں یہ بھی ایک قربانی ہے۔ قوم کی خاطر اپنے جھنڈے کو نیچا کر لیں یہ بھی قربانی ہے، اور یہی قربانی اللہ کو مطلوب ہے۔ جی اس قربانی سے ہمیں یہی سبق ملتی ہے جی کہ تم اپنے عزیز ترین متاع کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ تو یہ تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پس منظر ہے، اس کا جو معاشرے کی فلاح و بہبود ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، اور یہ قربانی ہمیں ہر موقع پر جس میں قوم و ملت اللہ کے لیے انسانیت کے لیے جہاں پہ ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے اس کو قربان کرنا ہے۔ یعنی یہ قربانی ہمیں رہنا، یہ صرف سالانہ رسم نہیں ہے، یہ سالانہ جو ایک سنت ہے اس کو ادا کرنے کے بعد ہمارے اندر وہ روحانیت وہ اسپرٹ سال بھر باقی رہنا چاہیے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اسی سے حج کے موقع پر بھی اسی سے حج کے موقع پر بھی تمام چیزیں جو ادا کی جاتی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل کی سنت ہے جس کو ادا کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں قربانی سے ہی تعلق اور حج کے تعلق ہے۔ 3 لوگوں کے کارنامے کا نام حج اور قربانی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو بہت اچھے انداز سے کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی پیسفلی کرنے کی ضرورت ہے۔